بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز علماء کرام، عزیز طلباء اور طالبات، آج ہماری گفتگو ہوگی حدیث نمبر 227 پہ۔ کتاب الایمان کی روایت تھی، باب زیادت ایمان بعض المؤمنین علی بعض۔ یہ باب ہے کہ بعض اہل ایمان کا ایمان کسی اور سے کیا ہوگا؟ اضافی ہوگا، یعنی ہر انسان کا ایمان الگ الگ ہوتا ہے، اور ایمان کا جو اضافہ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ ایمانیات کی کیفیات وغیرہ۔ روایت ہے عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمنون فی الدنیا علی ثلاثة اجزاء۔ زبان نبوت نے فرمایا کہ جو اہل ایمان دنیا میں ہے ان کی 3 اقسام ہیں۔ اجزاء یہاں پہ اقسام کے معنی میں ہے۔ روایت نمبر 227 میں پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر 406 پہ۔ یہاں پہ اب شارحین نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اقسام کی بجا پہ جگہ اجزاء کہا ہے۔ اجزاء کا مطلب یہ ہے کہ المؤمنون کرجل واحد، کہ مومن کا جز ہوتا ہے۔ کسی اور مومن کو تکلیف ہوتی ہے، مال کا نقصان ہو، جانی نقصان ہو، تو دوسرے مومن کو فرق پڑتا ہے اور اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو فرمایا کہ اہل ایمان کے دنیا میں 3 مراتب ہیں۔ ان 3 مراتب کو سنیں اور پھر اپنے بارے میں فیصلہ کریں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم کس قسم میں شامل ہیں۔ فرمایا کہ قسم اول، پہلا درجہ، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ، رسول پہ ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر کبھی شک میں نہیں پڑتے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر قیامت تک ہمیں زندگی دے دی گئی تب بھی ہم شک نہیں کریں گے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے راہ خدا میں جہاد کر رہے ہوتے ہیں۔ وہی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ وہی لوگ ہیں۔ قل آمنت باللہ ثم استقیم، جیسا کہ آپ نے حضرت سفیان کو فرمایا تھا۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ والذی یأمنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، تو گویا کہ جو پہلا درجہ ہے وہ خود بھی ایمان سے نفع حاصل کر رہے ہیں اور مخلوق کو بھی نفع پہنچا رہے ہیں۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نفع تو نہیں پہنچاتے، ان کا نفع عدم والا ہے کہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ نقصان نہ پہنچانا بھی یہ بھی نفع ہے۔ والذی، دوسرا درجہ اس ایمان والے کا ہے، یأمنہ الناس، کہ لوگ مطمئن ہو، اس بندے سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، چلیں ہمیں فائدہ بھی نہیں پہنچائے گا، نقصان بھی نہیں پہنچائے گا، بیچارہ بے ضرر ہے، بے ضرر مرد ہے، بے ضرر عورت ہے۔ دوسرا درجہ اس انسان کا ہے، یأمنہ الناس، کہ لوگ مطمئن ہو، حفاظت میں ہو اپنے مالوں پہ اور اپنی جانوں پہ اس بندے کی وجہ سے۔ اور تیسرا درجہ، کبھی غلطیاں ہوتی ہیں پھر انسان توبہ کرتا ہے، دن کو گناہ کرتا ہے، رات کو توبہ کر دیتا ہے، رات کو توبہ کرتا ہے، دن کو توبہ تو بیٹھتا ہے۔ ثم الذی، پھر تیسرا درجہ، اذا اشرف لہ طمع، اشرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جھانکنا، کہ جب ہوس اس کو جھانکتی ہے، ہوس کا کوئی موقع آتا ہے، شہوت کا کوئی موقع ہوتا ہے، برائی کا کوئی موقع ہوتا ہے، تو وہ جھانکتا ہے، لیکن پھر اس سے خیال آتا ہے کہ نہیں، برائی نہیں کرنی، ترکہ للہ عز وجل، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے 2 مطلب یہ ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ کبھی تو گناہ کے وقت خوف خدا یاد آتا ہے، انسان گناہ نہیں کرتا، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس طریقے کو چھوڑ دیتا ہے، توبہ طائب ہو جاتا ہے۔ یہ 3 درجات اہل ایمان کے، یہ ایک الگ انوکھی روایت آپ کے سامنے آئی ہے۔ رواہ احمد، مسند احمد کی روایت ہے
وفیہ دراج، اور اس میں دراج ایک راوی ہے، راوی کا نام تھا دراج بن سمعان، ابو السمح، کنیت تھی ان کی ابو السمح، اور پورا نام ہے دراج بن سمعان۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام تھا عبد الرحمن، لیکن حضرت سہمی رحمہ اللہ نے ان کو لقب دیا دراج کا، تیز آدمی۔ وثقہ ابن معین، ابن معین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، وضعفہ آخرون، اور حضرات نے ضعیف قرار دیا ہے کس کو؟ دراج کو۔ اور یہ جو دراج ہیں یہ سنن اربعہ کے راوی ہیں، چنانچہ ہم دیکھیں گے تقریب التہذیب میں۔ دراج کے بارے میں یہ آتا ہے کہ عموماً دراج راوی کی روایتیں معتبر ہوتی ہیں، البتہ اگر دراج ابو الہیثم کے نام کو استعمال کریں تو پھر ان کی روایتیں ضعیف ہوتی ہیں۔ دیکھیے عزیز طلبہ، یہ آپ کے سامنے ہے تقریب التہذیب، حافظ ابن حجر کی کتاب ہے۔ کسی بھی راوی کی تحقیق کرنی ہو تو آپ کو اس میں وہ راوی مل جائے گا۔ اب میں نے کیا کہا تھا کہ راوی ہے دراج۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ راوی کا تلفظ کیا ہے؟ دراج ہے، کہہ رہے ہیں کہ بتثقیل الراء، را پہ شد ہے، وآخرہ جیم، دراجن ہے، دراح نہیں ہے۔ ابن سمعان، ابو السمح، یہ ان کی کنیت تھی۔ پھر ابو السمح کو کیسے پڑھا جائے گا؟ ابو السمح یا ابو السماحہ، کہہ رہے ہیں کہ بمہملتین، دونوں جگہوں پہ کیا ہے؟ موجمہ نہیں ہے، الاولی مفتوحہ، سین پہ فتح آئے گا، والمیم ساکنہ، میم ساکن ہوگا۔ قیل، کہا گیا ہے، اسم عبد الرحمن، کہ دراج کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن تھا۔ کہا گیا ہے کہ لقبہ السہمی، یہ یہاں پہ صحیح نہیں ہے، لقبہ السہمی، امام السہمی نے ان کا لقب قرار دیا ہے۔ مولاہم المصری القاص صدوق فی حدیثہ، یہ اپنے حدیث میں ٹھیک تھے، البتہ عن ابی الہیثم ضعف، جب ابو الہیثم کی روایت ہوگی تو اس میں کیا ہوگا؟ ضعف ہوگا۔ اور ہماری یہ جو روایت ہے اس کی ذرا سند دکھائی گا شاملہ میں۔ ہماری جو روایت ہے مسند احمد کی، اس میں یہ روایت کر رہے ہیں ابو الہیثم سے، تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ روایت کیا ضعیف ہے، لیکن یہ روایت فضائل میں کیا ہوگی؟ معتبر ہوگی۔ آگے بتاؤں گا۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ من الثانیۃ الی الثامنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا انتقال 100 کے بعد ہوا ہے، بعد المئہ، توفی بعد المئہ، اور کسی کا انتقال اگر 200 سال کے بعد ہوگا تو اس کو کہیں گے من الثامنہ، من التاسعہ، من العاشرہ، ٹھیک ہے؟ یہ ان کی خاص اصطلاح ہے جو انہوں نے شروع میں نقل کی ہے۔ یہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا، اب اس میں ابو السمح کس سے روایت کر رہے ہیں؟ عن ابی الہیثم سے، اسی لیے کہا گیا کہ اس میں کیا ضعیف ہے۔ یہ دیکھیں، قال حدثنا یحییٰ بن غیلان قال حدثنا رشدین، یہ تو امام ہیثمی کا کلام تھا۔ قلت فیہ رشدین بن سعد ایضاً، یہ بھی متکلم فی ہے۔ قال حدثنا عمرو بن الحارث عن ابی السمح عن ابی الہیثم، یہ وہی روایت آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ سنن اربعہ کے راوی ہیں، اس کی بہت ساری روایتیں، ہم آگے چلتے ہیں۔ یہاں پہ جو صحابی ہیں وہ ہیں ابو سعید الخدری۔ کچھ حضرت ابو سعید کے بارے میں۔ حضرت ابو سعید مشہور ہیں کنیت کے ساتھ، جسے کہ ابو ہریرہ ہیں، کہ کنیت کے ساتھ بڑے مشہور ہیں۔ حضرت ابو سعید کی نسبت ہے خدرہ قبیلے کی طرف، خدرہ، اور یہ کیا ہے؟ خدری، بضم الخاء وسکون الدال۔ انصار کا خزرج کا قبیلہ تھا خدرہ، ان کی طرف منسوب ہے، اور ابو سعید کا نام تھا سعد بن مالک بن سنان۔ ابو سعید خدری کا نام تھا سعد بن مالک بن سنان الانصاری۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کان من الحفاظ المکثرین، کان من الحفاظ
المکثرین، اکثر یکثر اکثار، کہ آپ کا شمار محدثین میں ہوتا ہے المکثرین جن سے کثرت سے روایتیں مروی ہیں۔ عموماً محدثین کے ہاں مکثرین فی الروایہ ان صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے کہ جن سے 1000 یا 1000 سے زائد روایتیں مروی ہوں۔ کیا کہا جائے گا؟ مکثرین فی الروایہ۔ حضرت ابو سعید احد کے موقع پہ آئے تھے اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان کو غزوہ احد میں شرکت کا موقع دیا جائے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کا معائنہ فرمایا تو استصغر بأحد، آپ نے فرمایا کہ نہیں بھی آپ بچے ہو، چھوٹے ہو، تو ان کو اجازت آپ نے نہیں دی۔ غزوہ خندق میں آپ نے شرکت کی تھی، تو غزوہ خندق کے بعد جتنی بھی غزوات ہوئی ہیں سب میں آپ شریک رہے ہیں۔ بدر اور احد میں شریک نہیں رہے، کون؟ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا ہے اور ان خوش قسمت صحابہ کرام میں ہے جو کہ جنت البقیع میں مدفون ہیں، اور آپ کا انتقال 74 ہجری میں ہوا ہے، 74 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے، اور عمر آپ کی 84 سال تھی، 84 وَلَهُ 84 سَنَةً، 84 سال۔ روایتیں آپ سے کتنی مروی ہیں؟ اسے کہا جاتا ہے مرویات۔ مرویات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس راوی سے کتنی روایتیں مروی ہیں۔ ان سے 1170 روایتیں مروی ہیں، 1170 روایتیں، تبھی ان کو مکثرین فی الروایہ کہا جاتا ہے۔ بخاری مسلم میں ان کی 46 روایتیں ہیں، 1170 روایتیں مروی ہیں، بخاری مسلم میں 46 ان کی روایتیں مروی ہیں، 46۔ ان کا ایک مشہور قول، حضرت ابو سعید خدری کو حدیث سے بڑا لگاؤ تھا، چنانچہ آپ اپنے طلبہ کو، تابعین کو فرمایا کرتے تھے تذاکروا الحدیث، کہتے تھے کہ سارے کاموں کو چھوڑو، تذاکروا الحدیث، حدیث کا مذاکرہ کرو۔ اور آپ کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی روایت بیان کرتے فرماتے تھے کہ بیٹھو میں بھی آتا ہوں اور مجھے روایت سنانی آپ لوگوں نے، جذبہ تھا بس۔ فرماتے تھے تذاکروا الحدیث فإن الحدیث یہیج الحدیث، تذاکروا الحدیث فإن الحدیث یہیج، ہیج یہیج، یہیج تذکر کے معنی میں ہے کہ حدیث کو یاد رکھتی ہے، کہ جب حدیث کا مذاکرہ کیا جاتا ہے تو وہ چیز ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے۔ اور افسوس، بہت افسوس کی بات ہے کہ آج کے اس زمانے میں، اس پرفتن دور میں حدیث کا مذاکرہ ختم ہو گیا ہے۔ صحاح ستہ کا درس ایک مرتبہ دینا یہ مذاکرہ فی الحدیث نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں مذاکرہ فی الحدیث ہوا کرتا تھا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی نے حضرت عتبان بن مالک سے جوڑی بنا کے رکھی تھی، ان کے پڑوسی صحابی تھے، کہنے لگے کہ مجھے بھی کھیتی باڑی کا کام کرنا مصروفیات ہے، تو ایسے کہنے کہ عتبان ایک دن میں جاؤں گا دربار رسالت میں، آپ کام کاج کر لینا، دوسرا دن جو ہے وہ آپ کا ہوگا دربار رسالت کا، میں جاؤں گا کام کاج پہ، اور شام کو عشاء کے بعد مجھے مکمل وہ ساری روایتیں بتانی ہیں اللہ کے نبی نے کیا کیا ارشاد فرمایا تھا۔ انہوں نے کوئی بہانہ تلاش نہیں کیا، کہہ رہے نا سنت کو زندہ، بخاری کی روایت ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام، ارشادات رسول کو کتنا انہوں نے تھاما ہوا تھا۔ تو جو بندہ قرآن و سنت کے قریب ہوگا، اللہ کے قریب، نبی کے قریب، ہدایت کے قریب، جنت کے قریب، صحابہ کے قریب، تابعین کے قریب، آپ کو یہی چیزیں ملیں گی۔ آپ مجھے بتائیے کہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بات کی پیداوار ہے نا، اور یہ باتیں ہم لوگوں نے اتنی عام کی ہوئی ہیں کہ اگر ہم جمعہ کا بیان دے رہے ہوں، یہاں تک کہ
افتتاح بخاری ہو، ختم بخاری ہو، ختم قرآن ہو، ہم یہاں وہاں کی چیز ضرور نقل کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ان کے بغیر مزہ نہیں آئے گا۔ قرآن و سنت، مذاکرہ، حفظ قرآن کی درسگاہیں بہت ہیں ماشاءاللہ، بڑا کام کیا جا رہا ہے۔ حفظ حدیث کا رواج نہیں ہے۔ حفظ حدیث تو بڑی اونچی بات ہے، کم از کم حدیث کا مذاکرہ، آج میں اور آپ جو بیٹھے ہیں یہ بہت اونچا کام ہے، کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ بتائیں نا، جو کچھ کہہ سکتا ہے کہ جی نہیں یہ کام آپ کا بہتر نہیں ہے؟ ہم تو محض ناقل ہیں، مذاکرہ ہو رہا ہے بس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ترجمہ اور وضاحت ہو رہی ہے، اور کیا چاہیے؟ فماذا بعد الحق الا الضلال، بات تو وہی ہے نا، حق کے بعد کیا گمراہی ہے؟ ان حضرات نے یہ سارے مجموعات مرتب کر دیے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ آج بھی آپ کسی سے کہیں کہ ہم مجموع زوائد کا درس سننے جاتے ہیں، یہ کون سی حدیث کی نئی کتاب ہے؟ یعنی کہ جو چیزیں ثابت ہیں وہ ہمارے یہاں عجیب و غریب بن گئی، اور اس کے مقابلے میں من گھڑت موضوع بے سروپا روایتیں اتنی مشہور ہو گئی، جیسے کہ بخاری کی روایت ہے، اگر کسی کو کہیں کہ جی یہ ثابت نہیں ہے، کیوں ثابت نہیں ہے؟ غلط کو صحیح سمجھ لیا گیا، گمراہیت کو ہدایت ہم سمجھ بیٹھے ہیں، یہ ہماری کم علمی ہے۔ اس لیے تمام محدثین کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ وہ بار بار کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ قائم کرتے ہیں۔ مشکات جب طالب علم درجہ سادسہ میں پہنچتا ہے تو صاحب مشکات نے کتاب الایمان کے بعد اس کو نقل کیا ہے، الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ دیکھیں، ایمان کے بعد علم کوئی معتبر ہے تو کون سا ہے؟ قرآن کا، سنت کا، قرآن کا سنت کا۔ باقی حشو و زوائد ہیں، اگر آپ کو آتی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں آتی تب بھی اس کے بغیر آپ مکمل ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے الاعتصام بالکتاب والسنہ کہاں قائم کیا؟ آخر میں قائم کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ من قال لا الہ الا اللہ عند موتہ دخل الجنہ، یا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کلمہ طیبہ والی ہو، اور آپ کو کلمہ طیبہ موت کے وقت نصیب ہو، تو کوشش یہ کرو کہ قرآن و سنت کو تھام کے رکھو۔ جو ہدایت پہ جیے گا وہ ہدایت پہ مرے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ہدایت اللہ نہیں چاہیے، ہمیں ہدایت رسول نہیں چاہیے، ہمیں ہدایت الزمان چاہیے۔ ہدایت الزمان کہ ہمارے زمانے کی ہدایت کیا ہے؟ زمانے کی ہدایتیں تو تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ کیا فرمایا؟ تذاکروا الحدیث فإن الحدیث یہیج الحدیث۔ یہی قول حضرت علی سے مروی ہے، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال تزاوروا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ تزاوروا، ایک دوسرے کی زیارت کیا کرو، تزاوروا، وَأَكْثِرُوا ذِكْرَ الْحَدِيثِ، وَأَكْثِرُوا ذِكْرَ الْحَدِيثِ، حدیث کا تذکرہ بہت اتنا کیا کرو تاکہ پتہ چلے کہ یہ بہت اہم کام ہے۔ اچھا، حدیث اہم کام ہے، بھولنا نہیں ہے۔ وَأَكْثِرُوا ذِكْرَ الْحَدِيثِ فَإِنَّكُمْ إِن لَّمْ تَفْعَلُوا يَنْدَرِسُ الْحَدِيثِ، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو علم حدیث دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور آج بھی علم حدیث کی وہ چیزیں ہیں جو فقط تراجم کی حد تک ہیں۔
جس طریقے سے قرآن کریم کو یاد کرنا افضل کام ہے، ہونا چاہیے، فرض کفایہ ہے کہ ہر محلے میں حافظ قرآن ہونا چاہیے، آیات قرآنی کو فوکس کریں، مفردات قرآن پہ مہارت ہو، اس طریقے سے ارشادات نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے جو عربی الفاظ ہیں ان کو یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر محلے میں ایسے محدث کا ہونا بھی فرض کفایہ ہے جو الفاظ نبوی کو جاننے والا ہو۔ مفہوم حدیث نہیں، الفاظ نبوی۔ اصل حضرت عبداللہ بن مسعود سے کسی نے کہا کہ حضرت ہم چاہتے ہیں کہ ہم علم کو زندہ رکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم احیاء العلوم کی وجہ بنیں، علم کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو قال عبداللہ بن مسعود تذاکر الحدیث، فرمایا کہ علم تو حدیث کا نام ہے، تذاکر الحدیث، حدیث کا مذاکرہ کرو، فإن حیاتہ مذاکرتہ، فإن حیاتہ مذاکرتہ، علم کو زندہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مذاکرہ، بار بار یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں نا، یہ سنت مطلوبہ ہے، ہم اور آپ جو بیٹھے ہوئے سنت مطلوبہ ہے، یہ سنت محدثین تھی جو ختم ہو گئی ہے، نہیں آج کل۔ سیاہ ستہ کی روایتوں کو اتنا پڑھائے، ایک مرتبہ نہیں، 20 بار پڑھائیں، بار بار کتابوں میں دکھائیں۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھاتے تھے، آپ کا پڑھانے کا انداز الگ ہوتا تھا، پائے کہ محدث سے نا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ کا معمول یہ تھا کہ بڑی ڈیسک ہوتی تھی، ترمذی پڑھاتے تھے اور سیاہ ستہ کا سیٹ ساتھ رکھا ہوتا تھا، جو روایت ترمذی میں پڑھائے، جس طریقے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تو حضرت رحمہ اللہ اسی طریقے سے بخاری کو کھولتے تھے، دیکھیں یہ روایت بخاری کی، ابن ماجہ کو کھولتے، یہ روایت ابن ماجہ کی، یہ تھا پہلے۔ اور امام الاثر مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا چونکہ زیادہ زور حافظے میں ہوتا تھا، آپ چونکہ متبحر فی العلم تھے اور آپ سے پڑھنا بھی ہر بندے کا کام نہیں ہوتا تھا، جو بندہ بہت ذہین ہوتا ہے نا، آپ ان سے ہر بات نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ جو ذہین بندہ ہوتا ہے وہ سیل رواں کی طرح بہہ رہا ہوتا ہے، وہ تھوڑی ہر جگہ رکے گا، اس کے لیے مشکل ہے۔ ہماری آپ کی کلاس میں تو ہم پوچھ لیتے ہیں استاد جی دوبارہ فرمائیے، ہم بول دیتے ہیں۔ یہ حضرات فرمایا کرتے تھے، محدث اثر علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ، حضرت امام الاثر انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی جتنی تقریر ہوتی تھی، زیادہ تقریر عربی میں ہوتی تھی، اردو کم ہوتی تھی، آپ ساری تقریر کا املا عربی میں کرتے تھے، اسی وقت تعریب لکھتے تھے۔ اور مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فتح الباری کی عبارتیں زبانی پڑھ لیا کرتے تھے آپ، لیکن آج کے ہمارے زمانے میں زبانی چیزیں نہیں چلتی، کیونکہ زبانی ان کو بتائیں جن کو کچھ نہ کچھ ذہن میں تو ہو، تو ذہن میں اثر ہدایت ہی نہیں ہے، دکھانا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ حضرت سعید بن عبدالعزیز ایک محدث ہیں، حضرت سعید بن عبدالعزیز ایک محدث ہیں، وہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد ان کے تلامذہ کو کوستے تھے۔ سعید بن عبدالعزیز امام اوزاعی رحمہ اللہ کے تلامذہ کو کوستے تھے، فرماتے تھے کہ ما لکم لا تجتمعون، ما لکم لا تجتمعون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم علم حدیث کی محفل جماتے نہیں ہو، کیا بات ہے؟ امام اوزاعی رحمہ اللہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اس کا مطلب تھوڑی کہ آپ نے دروس سارے ختم کر دیے، کیا ہو گیا تمہیں؟ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی زندگی میں جو علم حدیث کی محفلیں سجا کرتی تھی وہ ختم ہو گئی ہیں۔ ما لکم لا تجتمعون ما لکم لا تذاکرون،
تمہیں کیا ہو گیا، تم مذاکرہ نہیں کرتے؟ امام دارمی نے مسند دارمی کی جلد اول میں، شرف و اصحاب الحدیث میں، المحدث الفاصل میں، المدخل الامام حاکم میں، المدخل البیہقی میں، ان تمام کتابوں میں آپ کو ایسے بہت سارے اقوال ملیں گے کہ انہوں نے حفاظت حدیث کے حوالے سے ان محدثین نے کتنا کام کیا تھا۔ ہمارے ماحول نہیں ہے، یہ چیزیں گراں گزرتی ہیں، کچی باتیں نقل کریں عام چلیں گی، کیونکہ وہ جذبہ نہیں ہے نا، کیونکہ جذبہ ہمارا ہے تکاسل والا، سستی والا، اشاروں والا، کلک کرنے والا، بس کلک کریں اور ساری چیزیں ہمیں آ جائیں، منتقل ہو جائیں۔ قرآن و حدیث کلک کرنے سے آپ کے پاس نہیں آئے گا، محنت کریں، من جد وجد، اپنے ذہن کو اس قابل بنائیں۔ اگر آپ کا ذہن پک نہیں کر پا رہا یا وہ مزاج نہیں بن رہا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ایسا اونچا مزاج عطا فرمائیے کہ میں علمی باتوں کو سمجھ سکوں۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ کننا نجلس الی ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دیکھیے الاحاد والمثانی، یہ کتاب کا نام بھی پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہوں گے، یہ 6 جلدوں میں کتاب ہے۔ ذرا اس کا دیکھیں، بطاقت الحدیث دکھائیے۔ بطاقت الحدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مین ٹائٹل کتاب کا وہ یہ ہے۔ اس کے رائٹر کون ہیں؟ ابو بکر ابن ابی عاصم احمد بن عمر ابن الضحاک، 287 میں انتقال ہوا ہے۔ سیاہ ستہ کے زمانے کے محدث تھے، آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ یہاں وہاں کے مشائخ کو، بزرگوں کو آپ جان رہے ہوں گے کہ یہ محدثین مشائخ میں شامل نہیں ہے کیا؟ اور اگر شامل نہیں ہے تو یہی کہوں گا کہ خدا را ان کو بھی شامل کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ اپنے مشائخ کی بحث میں ان کو بھی شامل کر دیں۔ 287 کے تھے جی، ان کی کتاب ہے، 6 جلدوں میں ہے، الاحاد والمثانی۔ احاد کہتے ہیں ایک ایک روایت، مثانی کہتے ہیں 2 روایتیں۔ تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک صحابی کا نام نقل کرتے ہیں، اس کی 1 یا 2 یا 3 روایتیں نقل کر دیتے ہیں، بس ان کی سند کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے۔ ابن ابی عاصم کیا فرماتے ہیں؟ قال حدثنا ابو شرحبیل قال حدثنا ابو الیمان عن اسماعیل عن صفوان بن عمرو عن سلیم بن عامر قال كنا نجلس الى ابی امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی کہ ہم ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، وَيُحَدِّثُنَا حَدِيثًا كَثِيرًا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مذاکرہ حدیث کی وجہ سے بکثرت آپ کی روایتیں بیان کیا کرتے تھے، جذبہ تھا صحابہ کرام کو۔ فَإِذَا سَكَتَ، جب روایتیں بیان کر چکے ہوتے تو قال، پھر فرماتے تھے عقلتم، روایتیں سمجھ گئے؟ یہ ترجمہ کرنے کا ڈھنگ بھی سیکھیں۔ کیا فرمایا؟ عقلتم، روایتوں کو سمجھ گئے، اور فرمایا کہ یاد رکھو بلغوا کما بلغناکم، میری نسبت سے روایتیں ایسی بیان کرنا جیسے میں نے بیان کی ہیں، اضافے مت کرنا جی۔ اور من و عن، سیم وہ روایتیں اس وقت آپ بیان کرنے پہ قادر ہوں گے جب آپ نے الفاظ کو فوکس کیا ہوگا۔ ہم الفاظ کو فوکس نہیں کرتے ہیں، الفاظ نبوی کو فوکس نہیں کرتے ہیں، وہ ضروری ہے کہ حدیث میں الفاظ کیا ہیں، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں الفاظ کی مثال دینا چاہ رہا ہوں، آپ اردو کی کتابیں دیکھیں گے تو جگہ جگہ حج کے فضائل کے بارے میں ایک حدیث کو کوٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو حج کا ارادہ رکھتا ہے تو جلدی کرے۔ وہاں لکھا ہوتا ہے کہ من اراد الحج فلیعجل، حالانکہ صحیح نسخوں میں جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ من اراد الحج فلیتعجل،
ابو داؤد کی روایت ہے، ذرا دکھائیے سنن نبی داؤد۔ مشہور یہی ہے کہ من اراد الحج فلیعجل، ٹھیک ہے، لیکن اصل نسخوں میں جو چیزیں موجود ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیدار مغز ہو، تیقظ ہو، اور آپ نے زبان نبوت کو فوکس کیا ہو۔ یہ دیکھیے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، من اراد الحج فلیتعجل، ساری باتوں کا جواب دے دیا۔ مفتی صاحب میرے پاس کچھ رقم کا بندوبست ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ پہلے شادی کروں، گھر لوں، گاڑی لوں، یا حج کروں؟ حج کریں۔ من اراد الحج، جس کا حج کا ارادہ ہو گیا ہے، فلیتعجل، بہانے چھوڑے جلدی کریں، کچھ نہیں پتا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ زندگی کا کچھ نہیں پتا، بیماری لاحق ہو جائے، نقصان ہو جائے، یہ بعد میں ایسا موقع نہ ملے۔ جی تو اگر موقع ملا ہے تو موقع جانیں، نکلیں، حج فرض پورا کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ حالات کو دیکھا جائے گا۔ اگرچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ الحج قبل التزویج، الحج قبل التزویج، حج شادی کرنے سے پہلے ہوتا ہے، اس کو موضوع کہا گیا ہے، روایت ٹھیک نہیں ہے، من گھڑت روایت ہے۔ اور یہ وزع راوی ایسا تھا نا کہ اس پہ حج کا غلبہ تھا، اور اس کے یہ جو وزعین راوی تھے نا ان کے بھی آپس میں مقابلے ہوتے تھے۔ تو ایک راوی نے یہ روایت گھڑی کہ الحج قبل التزویج، کہ حج شادی سے پہلے ہوتا ہے۔ دوسرے راوی نے کہا اچھا پہلے شادی ہوتی ہے، اس نے بھی ایک روایت گھڑی کہ من بدا بالحج قبل التزویج فقد عصا، من بدا الحج قبل التزویج، جس نے شادی کرنے سے پہلے حج کیا اس نے گناہ کا کام کیا ہے۔ دونوں روایتیں موضوع ہے، من گھڑت روایتیں، ثابت ہی نہیں ہے۔ اب اگر علمی مزاج نہیں ہوگا تو یہ مشائخ روایتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، خطبات میں چیزوں میں آپ کو باتیں ملیں گی، وہ روایت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ روایت ثابت نہیں ہے۔ ہر بات جو آپ سن رہے ہیں، ہر بات جو آپ کتاب میں دیکھ رہے ہیں، وہ پڑھنے کے بتانے کے لائق نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ذہن کب ایسا بنے گا کہ اچھا میں جو چیزیں پڑھوں ان میں کون سی چیزیں دیکھنے کی، پڑھنے کی ہیں، کون سی چیزیں دل میں اتارنے کی ہیں، کون سی چیزیں آگے بیان کرنے کی ہیں۔ اس کے لیے چاہیے علمی ماحول، اور اس کا بڑا فقدان ہے۔ علمی مذاکرے کے حوالے سے ایک شعر ہے عربی میں، من حاز العلم وذاکرہ، امام شافعی نے تو پہلے فرما دیا تھا نا، نے بتایا تھا آپ کو شعر، کل العلوم سوى القرآن مشغلۃ الا الحدیث وعلم الفقہ فی الدین، العلم ما كان فيه قال حدثنا حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشیاطین۔ دیکھا، اب جس بندے نے صحیح بخاری صحیح طریقے سے پڑھی ہو، جناب وہ بن گئے شیخ صاحب، اب وہ کیا پھیلائیں گے؟ تجوید اس کی کمزور، حدیث اس کی کمزور۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس انسان کا اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق ہوگا تو اس کا تعلق کتاب اللہ سے گہرا ہوگا، اور کتاب اللہ سے گہرا ہونے کا مطلب یہ ہوگا، وہ یہ چاہیں گے کہ جس طریقے سے قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے میں اس طریقے سے پڑھوں۔ جی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے بہت سارے بیانات کر رہے ہیں، حضرت جی آپ بیانات کو روک دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ بیان کرنا فرض تھا، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، جو علمی کمی کوتاہیاں وہ دور کریں۔ تجوید ٹھیک ہے نہیں حضرت کی، بیانات پہ زور ہے، غلط ہے نا۔ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تعلموا قبل ان تصودوا، فرماتے تھے تعلموا، بخاری میں آتا ہے، علم کو صحیح طریقے سے حاصل کرو تاکہ تم ہدایت پہ رہو، قبل ان تصودوا، سردار بننے سے پہلے
کسی منصب کے آنے سے پہلے، استاد بننے سے پہلے اپنے آپ میں کمال تو پیدا کرو۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو گھر نہ گھاٹ کا بن گیا استاد، جی درس نظامی پڑھانے کا بڑا جذبہ رکھتا ہے، تو کس کو جذبہ نہیں ہوتا؟ ہر ایک کو ہوتا ہے۔ اس کے کچھ آداب بھی تو ہیں۔ 8-10 سالوں میں آپ نے وہ آداب پورے کیے تھے، جی نہیں میں پڑھا لوں گا، کیسے پڑھائیں گے؟ جی مارکیٹ میں سب شروحات موجود ہیں، پھر مدارس کو بند کر دیں، شروحات پکڑا دیں طلبہ کے ہاتھوں میں، بیٹھے پڑھتے رہیں۔ کچھ چیزیں ایسی مشہور ہو گئی ہیں کہ دکھ ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے۔ جی دیکھیے گا کیا رہا ہے کہ من حاز العلم وذاکرہ، جس انسان نے علم کو محفوظ کیا اور محفوظ کرنے کے بعد اس کا مذاکرہ بھی کرتا رہا۔ بار بار علمی مذاکرہ ہونا چاہیے، اور علمی مذاکرہ یہی ہوتا ہے یا تو آپ خود پڑھیں یا کسی کے سامنے پڑھیں۔ آخر کیا بات تھی کہ امام عراقی رحمہ اللہ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے فقیہ، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، حافظ ابن حجر ہوتے تھے، امام ہیثمی ہوتے تھے، سامنے قرأت کرتے تھے۔ یہ جو کتاب میرے سامنے مجمع الزوائد ہے، جو پڑھنا بعض طبائع پہ بھاری لگ رہی ہے، یہ مجمع الزوائد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام ہیثمی کے سامنے پوری پڑھی ہے، جذبہ تھا۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ حدیث کے بڑے ماہر تھے، وہ کہہ سکتے تھے کہ استاد محترم میں اس سے بڑے کام میں مگن و منہمک ہوں، آج کل میں بخاری کی شرح فتح الباری لکھ رہا ہوں، تو آپ نے کتاب لکھی ہے، آپ لکھیں، آپ ہی جانیں میں کیا کروں۔ جذبہ تھا، برکت سمجھا کرتے تھے، سعادت سمجھا کرتے تھے کہ حدیث کا مذاکرہ ہوگا تو ہمارے قلم میں جان پیدا ہوگی، ہمیں پتہ چلے گا کہ اچھا الفاظ نبوی کیا تھے۔ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ من حاز العلم وذاکرہ، جس انسان نے علم کو یاد کیا، اس کا مذاکرہ کیا، تو کیا ہوگا؟ صلحت دنیاہ و آخرتہ، اس کی دنیا بھی ٹھیک ٹھاک ہوگی، کم از کم یہ خود گمراہ نہیں ہوگا، اور لوگ گمراہ ہوں گے، پریشان ہو جائیں گے، شخصیات کو فوکس کریں گے، کل وہ شخصی ٹیڑھا ہو گیا، جی اب کیا ہو گیا؟ آپ نے قرآن و سنت کو مانا، قرآن و سنت ہی کے اتباع میں چلے، ٹھیک ہے، میرے لیے وہی شخصیات ہیں، میرے لیے وہی شخصیات ہیں جو صحابہ کرام ہیں، تابعین، تبع تابعین ہیں، جنہوں نے قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھا۔ اور پھر ہمارے اکابرین میں وہ اکابرین جو اونچے فقہا تھے، محدثین تھے، جو ان ساری باتوں کو سمجھتے ہیں۔ فَأَدِمْ لِلْعِلْمِ مُذَاكَرَةً، علم کا دائمی مذاکرہ کیا کرو، فَأَدِمْ، دائمی مذاکرہ کیا کرو، فَحَيَاةُ الْعِلْمِ مُذَاكَرَتُهُ، علم کی جان کیا ہے؟ مذاکرہ کرنا ہے۔ آپ کے سامنے میں فقط یہ بات نقل کروں گا، محدثین کا رواج تھا کہ وہ بار بار احادیث کو پڑھا کرتے تھے۔ ہم نے مشکات المصابیح کو سابع میں پڑھ لیا، دورہ حدیث میں سیاہ ستہ پڑھ لی، وہ بھی اکثر ہم غیر حاضر رہے، کلاسوں میں اونگتے رہے، جمائیاں لیتے رہے، سوتے رہے، یقظتاً و منامن ہماری کلاس مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کبھی موقع نہیں آتا کہ ہم صحیح بخاری کو اٹھا کے دیکھیں، جبکہ یہ جو حضرات تھے، دیکھیں یہاں پہ یہ نقل کیا گیا ہے کہ وَلَعُ الْعُلَمَاءِ بِقِرَاءَةِ الْجَامِ الصَّحِیحِ، کہ علماء کرام جو بڑے بڑے محدثین تھے، ان کا کیا شغف تھا صحیح بخاری کی قرأت کے ساتھ۔ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، انتقال ہوا ہے 463 میں، جنہوں نے تاریخ بغداد لکھی ہے 60 جلدوں میں۔ تاریخ بغداد، اتنے نام اور محدث تھے، ان کو کیا ضرورت تھی بار بار مذاکرہ کرنے کی؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ قرأ صحیح البخاری علی اسماعیل بن احمد الحیری فی 3 مجالس،
سفر میں تھے تو سفر میں اسماعیل بن احمد الحیری اونچے محدث تھے، ان سے ملاقات ہو گئی۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ صحیح بخاری من اولی لآخری آپ کے سامنے پڑھوں۔ چنانچہ 3 دنوں میں انہوں نے صحیح بخاری پوری پڑھی ان کے سامنے، سارے کام کاج چھوڑ دیے۔ دونوں کا 3 دن کا اسٹے تھا، اور خطیب بغدادی فجر سے لے کر شروع ہوتے تھے عشاء تک، ایک حصہ مکمل ہو گیا، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، جذبہ ہوتا تھا۔ تو خطیب بغدادی مقری اور وہ سننے والے، جیسے قرآن کریم کا سامع ہوتا ہے اس کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا، قرآن پختہ ہو رہا ہوتا ہے، حفظ سے بھی پختہ ہوتا ہے، دورے سے بھی پختہ ہوتا ہے، اور سننے سے بھی پختہ ہوتا ہے۔ تو علم حدیث کے متون بھی مذاکرہ کرنے سے اور سننے سے پختہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے روایت کوٹ کر دی، من اراد الحج فلیتعجل، صرف 3 مرتبہ اس کو دہرائیں، ذہن میں راسخ ہو جائے گی، کبھی نہیں بھولے گی۔ دیکھ لیں، من اراد الحج فلیتعجل، من اراد الحج فلیتعجل۔ کلاس کے بعد آپ گھر جا رہے ہیں، گھر روانہ ہوئے، سونے سے پہلے سوچ رہے کہ اچھا آج ہماری کلاس میں اہم باتیں کیا ہوئی تھی، ہاں یہ حدیث مجھے یاد ہو گئی، پھر ایک ڈائری بنا لیں کہ اس بندے خدا کو کتنی حدیثیں یاد ہیں، نوٹ کرتے رہے ہیں۔ آپ کو اپنے بارے میں خوشی محسوس ہوگی، الحمدللہ میں بھی اس قابل ہوں کہ میں بھی الفاظ نبوی کو یاد کر سکتا ہوں۔ ایسے آہستہ آہستہ ہمت بڑھے گی۔ اسی طریقے سے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حج میں گئے تھے، اور وہاں پہ ایک محدث تھے، ان کے سامنے انہوں نے صحیح بخاری کو 5 دنوں میں مکمل کیا تھا۔ ہمارا بھی جانا ہوتا ہے، مینا میں وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، مارکیٹ کیا چل رہی ہے، ٹھیک ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، اور حجاج جتنا وقت مینا میں ضائع کرتے ہیں کہیں ضائع نہیں کرتے۔ حالانکہ مینا جو ہے نا وہ آپ کے لیے ویٹنگ ہے۔ آپ سوچیں کہ الحج عرفہ، اصل تو حج کیا ہے؟ عرفہ ہے، کہ اس عرفہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہونا ہوگا تو حجاج صاحبان اپنے خیموں میں انسان بن کے مشورہ کر لو آپس میں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے باتیں کیا رکھنی ہیں، یہ تو موقع دیا گیا ہے۔ اور ایک لسٹ بنائیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیا ہے، 100 باتیں ہیں، 200 ہیں، 1000 ہیں، جو چیزیں ہیں، کیونکہ اس وقت وہ یاد نہیں ہوتی عرفہ کے موقع پہ۔ پہلے سے تیار ہو کے جائیں کہ جیسے ہی عرفہ میں آپ داخل ہوں تو آپ کے پاس کرنے کے اتنے معمولات ہو کہ آپ سمجھیں کہ معمولات زیادہ، وقت کم ہے۔ امام ابو بکر ابن عطیہ الغرناطی، جن کا انتقال 542 میں ہوا ہے، مجھے بتائیے یہ مشائخ میں نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ یہ مشائخ نہیں تھے کیا؟ امام غرناطی اونچے محدث مفسر، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کرر صحیح البخاری 700 مرہ، 700 مرتبہ صحیح بخاری کو مکمل پڑھا ہے۔ کتنی بار علماء کرام؟ 700 بار۔ کیا حال ہوگا ان کے حافظے کا، روایتوں کا۔ اور ہم نے بخاری مسلم 1 مرتبہ پڑھی ہے، جس علم کے لیے ہم نے سفر شروع کیا تھا، اولا میں داخلہ لیا تھا، ہماری روح بے چین تھی کہ وہ موقع آئے گا کہ میں جب درس نظامی کروں گا یا کروں گی تو میں بڑا محدث اور محدثہ بن کے نکلوں گی، وقت ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد 10-12 سال پڑھاتے ہیں، ہم خود مطمئن نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے صحیح طریقے کا انتخاب ہی نہیں کیا۔ اگر آپ کسی کامیاب بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں کاروبار کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، تو ان کی باتوں میں مت جائیں، پہلے ان کی ذاتی زندگی میں دیکھیں کہ وہ خود کتنا کامیاب ہے۔ وہ بیچارہ زکاتوں پہ پڑ رہا ہے، آپ کے فنڈ پہ جی رہا ہے،
قرضوں کی زندگی میں پریشان ہے، اور وہ آپ کو کامیابی دینا چاہ رہا ہے۔ علمی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ علمی باتیں کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں وہ کتنے کامیاب علمی اعتبار سے۔ یہ تو ہم نے یاد کیا ہوا ہے کہ من طلب العلا سہر اللیالی، ہر استاد بتا رہا ہوتا ہے، لیکن ذرا دیکھیں کہ جو استاد صاحب بتا رہے ہیں وہ بھی راتوں کو جاگے تھے؟ یہ بات بھی تو ہے نا، اشعار تو میں نے نقل کر دی ہے، من طلب العلا سہر اللیالی، کہ جو بڑا مرتبہ چاہتا ہے تو وہ راتوں کو جاگے۔ تو آپ اگر استاد ہیں تو سوچیں، آپ جاگے تھے رات کو؟ کتنی راتیں آپ علم کے لیے جاگے، بتائیں مجھے۔ اگر آپ جاگے ہیں تو پھر آپ اس اشعار میں سچے ہیں، نہیں ہے ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ عدم اطمینان منتقل ہوگا، جتنا اطمینان آپ کے اندر ہوگا اتنا اطمینان سننے والوں میں منتقل لازمی ہوگا، طوعاً و کرہن، چاہے وہ نہ چاہیں، منتقل ہوگا۔ 700 بار صحیح بخاری پڑھی ہے۔ ایک اور محدث ہے یونس بن یحییٰ الہاشمی القصار، 608 میں انتقال ہوا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 36 مرتبہ صحیح بخاری پڑھی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، دوبارہ کہوں گا کہ خدا را اپنے آپ پہ رحم کریں۔ خدا اگر دورہ حدیث کر لیا ہے طلبہ و طالبات نے تو کم از کم 3 حدیثیں روزانہ پڑھ لیں بخاری کی۔ 3 مشکل ہیں تو خدا را ایک حدیث تو روزانہ پڑھ لیا کریں سمجھ کے۔ شروحات مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، یہ آپ ارادہ کر لیں کہ آج کے دن میں نے روزانہ صحیح بخاری کی ایک روایت پڑھ لی، چلے ہفتے میں 7 نہ 6 کر لیں، اتوار کو چھٹی کر لیا کریں، ہفتے میں 6، چلے ہفتے میں 5 کر لیں، کچھ تو کریں نا۔ اچھا آپ کی عربی کمزور ہے تو صحیح بخاری کے لیے آپ کشف الباری لے لیں، استاد العلماء مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کی کشف الباری، اس کشف الباری سے حل کرتے رہیں اور پھر عمدۃ القاری سے حل کرتے رہیں، خود آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں میں ترقی کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں۔ لیکن ہم نے ارادہ کیا ہے، ہمت تو کرے نا۔ اور یہ ارادہ کرتے کرتے زندگی ہماری یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اور ویسے بھی قرب قیامت کا وقت ہے کہ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کی علامت یہ ہے کہ سال مہینوں کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر ہفتہ، دن کے برابر دن، گھنٹے کے برابر گھنٹہ، منٹ اور سیکنڈ کے برابر چل رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں ایسے ہی ہو رہا ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے، صبح ہوتی ہی نہیں ہے کہ 11-12 بج جاتے ہیں، اور ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے آئے ہیں کہ جناب عصر و مغرب شروع ہوگی، عشاء شروع ہوگی۔ یعنی کہ آج کل کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اتنا آسان کہ وقت یوں گزر رہا ہے، ہم یہ پورا وقت علمی کاموں میں لگا سکتے ہیں، اتنی آسانیاں، احادیث کا مطالعہ کرنا آسان، ہر حدیث کی شرح ملتی ہے، PDF موجود ہے، سرچنگ اب آسان ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، دنیا جہاں آپ کے سامنے ہے، دنیا جہاں کا ہر مکتبہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اتنا آسان۔ آج کل تو بہت آسان ہے، علامات ترقیم کا پورا لحاظ کیا گیا ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا بات شروع کہاں سے ہو رہی ہے، ختم کہاں پہ ہو رہی ہے۔ تو یہ علامات ترقیم کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ ایک وقت کے بڑے بادشاہ تھے، ان کا نام تھا ملک الاشرف مظفر الدین۔ مظفر الدین ایک بادشاہ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو صحیح بخاری سے اتنا لگاؤ تھا کہ انہوں نے شیخ ابو عبداللہ حسین بن مبارک رحمہ اللہ محدث کے سامنے 8 دنوں میں صحیح بخاری پوری پڑھی ہے۔ ملک اشرف مظفر الدین۔ اسی طریقے سے شیخ عثمان بن محمد المالکی
شیخ عثمان بن محمد المالکی انتقال ہوا ہے 713 میں. انہوں نے 30 مشائخ سے زیادہ احادیث پڑھی ہے، یعنی کہ صحیح بخاری میں ان کے 30 سے زائد اساتذہ کرام ہیں. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے دورہ حدیث 30 مرتبہ کیا تھا. میرے شیخ حضرت اقدس مولانا لیاقت علی شاہ نقشبندی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، آپ نے صحیح بخاری کو 9 بار پڑھا ہے. 9 بار خود مجھے آپ نے بتایا، فرمایا کہ میں نے صحیح بخاری کی 9 بار سماعت کی ہے. اسی طریقے سے شیخ ابو العباس احمد بن ابی طالب، شیخ ابو العباس احمد بن ابی طالب، ان کا انتقال ہوا ہے 730 میں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے 70 سے زائد مرتبہ بخاری کو پڑھا گیا. من 70 مرہ. آپ دیکھیں، اٹھا کے دیکھیں کتابیں نا کہ کتنا ذوق تھا ان محدثین کو علم حدیث کے ساتھ. اور ہمارے یہاں ختم بد ذوقی اتنی چھائی ہوئی ہے کہ اگر آپ ہدایت والی چیزیں لوگوں کو سکھائیں، رجوع نہیں ہے، توجہ نہیں ہے. ایک شیخ ہے، میں ان کی پوری عبارت پڑھوں گا. یہ حافظ ابن حجر نقل کر رہے ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شیخ شہاب الدین احمد بن عثمان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شیخ شہاب الدین احمد بن عثمان المتوفى 835، ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ثم حبب الیہ طلب الحدیث، پھر موصوف کو علم حدیث سے بڑا لگاؤ ہوا. فابتدا فی القراءة من سنة 79 وہلم جر ما فتر ولا ونا. نہ کبھی اکتاہٹ کا شکار ہوئے، نہ کبھی جمائی لی، ولا ونا، نہ کبھی تھکے. فلعلہ، ابن حجر کہہ رہے ہیں فلعلہ قرأ البخاری اکثر من 40 مرہ. یہ ہوتے ہیں مشائخ. تو جن کے مشائخ ایسے ہوں گے وہ خود بھی کتنا مضبوط بندہ ہوگا، اور جن کے مشائخ میری طرح اور آپ کی طرح ہوں گے کچے چھوٹے لوگ، وہ خود کتنا کچا ہوگا. تجوید اس کی کمزور، حدیث اس کی کمزور، ترجمہ کرنے کا ڈھنگ اس کو نہیں آتا، عبارت پڑھنا اس کو نہیں آتی، اصل جو علم کی روح ہے وہ نہیں ہے. دیکھیں مسئلہ ہے، معمولات تو ہیں، عبادات تو ہیں، گناہوں سے دوری تو ہے، لیکن گناہوں سے دوری، معمولات، یہ ساری چیزیں وہ ہوں گی جو قرآن و سنت کے مطابق تو ہو. انسان مدرسے میں اگر داخلہ لے رہا ہے، وہ فقط تربیت کے لیے نہیں آ رہا، تعلیم کے لیے بھی آ رہا ہے. اب ہمارے یہاں پہ تھوڑی سی تربیت کی جھلک ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ یہی ہے. اصل تو یہی تھا طریقہ صحابہ، تابعین، طب تابعین کا، کہ اس زمانے میں جو پڑھانے والے حضرات تھے وہ مدرس اس وقت بنتے تھے جب کہ پہلے وہ تربیت ان کی ہوتی تھی. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعلمنا العدب 20 سنة ثم طلبنا الحدیث. 20 سال تک فرماتے ہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ ہم اپنی تربیت کرتے رہے، اپنے آپ کو انسان بناتے رہے ہیں. جب تربیت ہوئی پھر ہم نے طلب حدیث کو سیکھا، اور پھر جب سکھانے بیٹھے پوری دنیا میں چھا گئے، اور جنہوں نے پڑھا مضبوط بنے. ہمارے مشائخ امانت کے خلاف سمجھا کرتے تھے کہ انسان اہل نہ ہو پڑھا رہا ہو. اس کو خود بھی یقین ہے میں اہل نہیں ہوں. ہر انسان کو اپنے بارے میں اتنا تو پتہ ہوتا ہے کہ چلے الحمدللہ کچھ نہ کچھ میری تربیت ہے، الحمدللہ کچھ نہ کچھ میں نفس پہ کنٹرول کر لیتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اعمال کا اہتمام دیا ہوا ہے. الحمدللہ اتنا مجھے پتہ ہے کہ مرفوعات، منصوبات، مجرورات میں کیا فرق ہے.
جس بندے کو یہ نہ پتا ہو کہ مرکب اضافی کیا ہے، موصوف صفت کیا ہے، اعراب کا پتہ نہ ہو، پیٹ کی مشکات بخاری پڑھا رہا ہے. صرف لفاظی تو دین کا نام نہیں ہے نا، لفاظی. اور ہم اور آپ مطمئن ہوتے ہیں لفاظی سے کہ مسحور کن بیان کس کا ہے. پھر تو امرؤ القیس سب سے بڑا عالم دین ہے کہ امرؤ القیس کے اشعار لٹکے ہوتے تھے بیت اللہ میں. یہ سارے واقعات بتانے کا مقصد کسی پہ اعتراض کرنا نہیں ہے، آپ حضرات میں جذبہ پیدا کرنا ہے. بیدار ہو جائیے. میرا کام بتانا ہے، منوانا نہیں ہے. بتانا ہے، مرضی آپ کی. میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں، فماذا بعد الحق الا الضلال. شیخ جلال الدین اسعد بن محمد، شیخ جلال الدین اسعد بن محمد، ان کا انتقال ہوا ہے 803 میں. ان کے بارے میں ابن العماد کیا فرماتے ہیں؟ اسعد بن محمد شیرازی، ان کے بارے میں ابن العماد فرماتے ہیں وقرأ علیہ صحیح البخاری اکثر من 20 مرہ ویکتب خطا حسنا کتب البخاری فی مجلد واخری فی مجلدین. لکھنے کا شوق، بخاری لکھ رہے ہیں. بخاری پڑھی بھی لکھی بھی ہے تاکہ یاد رہے. عجیب عجیب کیسے کیسے. ابھی جس بندے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں ان کے بارے میں ہے کہ وقت کے بڑے شیخ بھی تھے، عالم بھی تھے اور بڑے تاجر بھی تھے. پورا نام کیا ہے؟ زین الدین ابو بکر ابن محمد بن عبداللہ بن مقبل القاہری، اور حنفی بھی تھے، الحنفی المعروف بالتاجر. زین الدین ابو بکر ابن محمد بن عبداللہ بن مقبل القاہری الحنفی المعروف بالتاجر. انتقال ہوا ہے 805 میں. امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں. کون؟ امام سخاوی. دوبارہ ان کا ذرا نام سماعت کریں. ان کا نام تھا زین الدین ابو بکر ابن محمد، بس اتنا لکھیں. الحنفی المعروف بالتاجر، المتوفى 805. امام سخاوی فرماتے ہیں قال البرہان الحلبی انہ اخبرہ، کہ انہوں نے خود بتایا ہے انہ قرأ صحیح البخاری الى سنۃ 80 95 مرۃ. کتنی مرتبہ؟ 95 مرتبہ صحیح بخاری کو پڑھا ہے. تاجر. انہ قرأ صحیح البخاری الى سنۃ 80 80 سال تک 95 مرہ، وقرأہ بعد ذلك مرارا کثیرا، اس کے بعد بھی صحیح بخاری کو پڑھتا رہا ہوں. سفر میں ہوتے تھے صحیح بخاری پڑھا کرتے تھے. میں نے کہا نہیں کہ قرآن کریم کی طرح صحیح بخاری مسلم کے نسخے ان کے پاس ہوتے تھے، وقت ضائع نہیں کرتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم نے کوئی حدیث کھولی ہے نا، فرض کر کے یہ آ گیا من ارادہ، ہم اچھا حج آ رہا ہے، ارادہ ہے تو مجھے آتا ہے، آگے چل. جو آگے فلیتعجل آ رہا ہے یہ آپ کو آ رہا نہیں آ رہا، اس کو تو سمجھے نا. علمی مطالعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو راوی اور جو حدیث آ رہے ہیں اس پر فوکس کریں کہ یہ لفظ مجھے حل کیوں نہیں ہو رہا. جس طریقے سے قال یقولو کی مکمل تعلیل مجھے آتی ہے، وہی تعلیل مجھے فلیتعجل کی کیوں نہیں آتی. اس زاویے سے مطالعہ کریں، ہر بات کو حل کریں، ہر لفظ کو حل کریں. اسی طریقے سے شیخ سید عبدالحی القطانی، عبدالحی القطانی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 50 مرتبہ صحیح بخاری کو پڑھا تھا. 50 مرتبہ.
آپ 5 مرتبہ کی مثال قائم کر دیں یار، 5 مرتبہ کی، مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ صحیح بخاری کو ایک سال میں پڑھنا چاہتے ہیں، 21 روایتیں یومیہ، اور اگر رمضان میں ختم کرنی ہو ایک مہینے کے اندر، ایسے ہوتے ہیں علو ہمت، 252، مشکل نہیں ہے۔ 252 روایتیں آپ یومیہ پڑھیں گے یا پڑھیں گی تو آپ کی بخاری صحیح یعنی کہ ایک مہینے میں پوری ہو جائے گی۔ جبکہ میں نے بتایا تھا کہ مشائخ کا معمول تھا کہ وہ ایک پارے کی تلاوت کرتے تھے، اور ایک پارے کا مطلب یہ ہے کہ 500 سے اوپر روایتیں ہوتی تھیں۔ مشکل کچھ نہیں ہے، ہمت ایسی ہوتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن شروع آپ کریں قرآن کریم سے، کہ قرآن کریم کی 5 آیتوں کو سمجھ کے پڑھیں اور تفسیر میں اس کو نکالیں، معارف القرآن میں اس کو حل کریں، پھر تفسیر ابن کثیر کو میں سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ قرآن کریم کے مفردات قرآن پہ آپ کو عبور حاصل ہو۔ قرآن کا آپ کو ترجمہ آنا چاہیے، پریشان نہ ہوں آپ۔ تقریباً 1500 الفاظ ہیں مشکل، بس پورے قرآن کریم میں، ان 1500 الفاظ پہ آپ حاوی ہو جائیں، پھر آپ علم حدیث کی طرف آئیں۔ یہ 3-4 سال کی محنت ہے، آپ کو پوری زندگی کام آئے گی، نسلیں آپ کی بن جائیں گی۔ کل کو آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد، آپ کے پوتے نواسے آپ سے مشورہ کریں گے تو کم از کم ان کو ایک اچھی رائے دو گے، یار فائدہ ہوگا کہ بیٹا یہاں جانے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ آپ کا ابا موجود ہے، اسے پوری زندگی یہی کام کیا ہے، میں بتاؤں گا کہ علم کیا ہوتا ہے، میرے پاس ادھر آؤ۔ اسی طریقے سے شیخ برہان الدین ابراہیم بن محمد کے بارے میں آتا ہے۔ دیکھیں کوئی 1-2 مثالیں نہیں ہیں، یہ تو بہت ساری مثالیں ہیں، آپ تنگ ہو جائیں گے، اتنی مثالیں ہیں۔ قیامت کے دن یہ حضرات بھی آئیں گے اور وہاں پہ ہم جیسے نکمے لوگ بھی ہوں گے، ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ جو ایک پارے کی تلاوت نہیں کر سکتا بیچارہ 1 مہینے تک، اور ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں کہ پورا سال ہوتا ہے ایک پارے کی تلاوت کا موقع نہیں ملتا۔ شیخ برہان الدین ابراہیم بن محمد کے بارے میں آتا ہے، ان کا انتقال ہوا تھا 841 841 میں انتقال ہوا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ قرأ صحیح البخاری اکثر من 60 مرہ۔ شیخ برہان الدین ابراہیم بن محمد 841 میں انتقال ہوا ہے۔ قرأ صحیح البخاری اکثر من 60 مرہ۔ اسی طریقے سے ایک شیخ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 20 مرتبہ بخاری کو مکمل کیا ہے، کسی کے بارے میں آتا ہے کہ 30 مرتبہ، کسی کے بارے میں آتا ہے کہ 1 ہفتے میں، کسی کے بارے میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ۔ ہفتے، مہینے، سالوں والے افراد دنیا میں تھے، چلے گئے، اور اب فقط بخاری کا نام پتہ ہے، اور وہ نام بھی صحیح نہیں پتہ۔ بخاری کو بخاری پڑھ لیا، مسلم کو مسلم پڑھ لیا، فرق کچھ بھی نہیں آتا۔ نسائی کو نسائی پڑھ لیا۔ ابھی بھی آپ اگر دیکھیں گے گوگل میں تو جن حضرات نے ایسی ایپس بنائی ہے کہ اردو میں تراجم کیے ہیں، انہوں نے نسائی لکھا ہوا ہے اسپیلنگ میں، انگلش میں، حالانکہ کیا ہے نسائی۔ مسند احمد کی اسپیلنگ میں مسند احمد لکھا ہوا ہے، اور جگہ جگہ غلطیاں ہیں۔ اور گوگل پہ ہمیں اتنا اعتماد ہے کہ ہم جو ترجمہ اس میں دیکھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں حرف آخر ہے، غلط یہ ہے۔ علمی چیز وہ ہے کہ آپ خود ان غلطیوں کو پکڑیں، عربی آپ کے لیے اردو کی طرح ہو جائے، کم از کم قرآن و حدیث کی زبان آپ کے لیے اردو کی طرح ہو جائے، آپ کا ذہن سمجھنے والا بنے۔ آپ حضرات سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے علمی لائن میں قدم رکھا ہے، مسائل ہر ایک کے ساتھ ہوں گے، ان مسائل کو آپ سائڈ پہ کرتے ہوئے بہت سارے کام کر رہے ہیں نا، تو یہ تو بہت اہم کام ہے۔ الاہم فالاہم کے تحت آپ کو کوئی ترتیب بنانی ہوگی۔
زندگی کی کوئی ترتیب بنانی ہوگی تاکہ قرآن و حدیث کا ترجمہ مفہوم آپ صحیح طریقے سے سمجھ جائیں۔ یہ کچھ مثالیں تھیں صحیح بخاری کی قرأت کے حوالے سے۔ اگلی روایت، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نعلم شيئا خيرا من 100 مثله الا الرجل المؤمن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم نہیں جانتے 100 میں سے کسی بہتر چیز کو سوائے مومن آدمی کے۔ آپ نے فرمایا کہ 100 میں سے کوئی ایک بہتر ہوتا ہے نا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 100 میں سے کوئی ایک ہی مومن ہوتا ہے جو کہ ایمان والا ہوتا ہے۔ اور اصل روایت یہ ہے، جیسے کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ الناس کابل المئہ، الناس کابل المئہ، لوگوں کی مثال 100 اونٹوں کی طرح ہے، کہ کبھی کبھی 100 اونٹ انسان کے باڑے میں ہوتے ہیں لیکن لا تکاد تری فیہا راحلہ، لیکن کمزوری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان میں کوئی بھی سواری کے قابل نہیں ہوتا۔ 100 کے 100 اونٹ پھس پھسے بیکار، ٹھیک ہے؟ تو انسانوں کا بھی یہ حال ہے کہ 100 میں سے کوئی ایک ہی پکا مومن ہوتا ہے۔ رواہ احمد والطبرانی فی الاوسط والصغیر الا ان الطبرانی قال فی الحدیث، مسند احمد کی روایت میں من 100 مثلی کے الفاظ آ رہے تھے، اور طبرانی کی روایت میں 100 کی جگہ پہ 1000 کے الفاظ آ رہے ہیں، 1000، کہ ہزاروں میں سے کوئی ایک ہی ملتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں، جن حضرات کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے علمی افراد کا کیا، ایسے علمی افراد نظر آتے ہیں آج کے زمانے میں؟ بتائیے کہ جی صحیح بخاری کو اتنی مرتبہ پڑھا ہو، ہزاروں میں نہیں، 5000 میں، 10,000 میں بھی کوئی اکا دکا بندہ مل جاتا ہے، یہ حال ہے۔ فرمایا کہ قال فی الحدیث لا نعلم شیئا خیرا من 1000 مثلہ، الفاظ کا فرق بتانا چاہ رہے ہیں کہ احمد میں 100 کے الفاظ آ رہے ہیں اور طبرانی میں 1000 کے الفاظ آ رہے ہیں۔ ومدارہ علی اسامۃ بن زید بن اسلم وہو ضعیف جدا، اسامہ بن زید پہ کلام کیا گیا ہے اور وہ بہت ضعیف ہیں، لیکن یہ امام حیثمی سے تسامح ہوا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اسامہ بن زید بن اسلم اتنے بھی متروک راوی نہیں ہے کہ روایت کو بالکل یہ چھوڑا جائے، روایت حسن لغیرہ ہے۔ باب فی ایمان الملائکہ، یہ باب ہے ملائکہ کے ایمان کے بارے میں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبوح بہ، باح یبوح، باح یبوح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صراحتاً کسی کے بارے میں لب کشائی کرنا، اظہار کرنا، بولنا۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کے نبی نے یوں نہیں فرمایا کہ اس صحابی کا ایمان جبریل کی طرح ہے یا اس صحابی کا ایمان میکائیل کی طرح ہے، یعنی کہ آپ نے تناسب کو پسند نہیں کیا۔ تو یہ جو ہے نا میچ کرنا، تناسب، موازنہ کرنا، اس کو آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ اب ترجمہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یبوہ بھی کبھی بھی صراحتاً یہ نہیں فرمایا ان احدن کہ فلاں بندہ جو ہے علی ایمان جبرائیل، جبرائیل کے ایمان کے لیول پر ہے، و میکائیل، میکائیل کے ایمان کے لیول پہ ہے، علیہم السلام۔ ایسا کہنا بہتر نہیں ہے۔ رواہ الطبرانی فی الاوسط وفیہ الحسن بن ابی جعفر الجفری، اعراب لگا دیں، کیا اعراب ہوں گے؟ جفری، جفری نہیں ہے، جفری، حسن بن ابی جعفر الجفری وہو متروک لا یحتج بہ، اور یہ راوی متروک ہیں، لا یحتج بہ، ان سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ راوی کیا ہیں؟ متروک ہیں۔ عجیب بات یہ ہے، حسن بن ابی جعفر جو راوی اس روایت میں آ رہے ہیں نا، حسن بن ابی جعفر کے بارے میں تمام محدثین فرماتے ہیں کہ اونچے درجے کے عابد تھے،
اپنے زمانے کے نیکوکار بندے تھے لیکن منکر الحدیث، ضعیف۔ کیا معلوم ہوا؟ یہ الگ لائن ہے، یہ الگ لائن ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہر منبر و محراب پہ آنے والا شیخ الکل فی الکل ہے۔ غلط ہے نا جی، میرا جو شیخ ہے نا وہ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقی بھی ہیں۔ کہ یہ بات حقیقت کے مطابق ہے؟ تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ میں نے ان سے بیعت کر لی، چونکہ میں نے اصلاح تعلق قائم کیا، اب پہلے نہیں تھے تو میری برکت منتقل ہو گئی، میری وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے مفسر بھی بنا دیا، محدث بھی بنا دیا، محقق مدقق سب بنا دیا، اور میرا جو تقوی طہارت منتقل ہو گیا۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ غلط تشریح، آیت کی غلط تشریح۔ اس آیت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ محض آپ تقوی اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو علم دے گا کہ بخاری پوری آپ کو یاد ہو جائے گی۔ کوئی ایک مثال تو مجھے پیش کرو، ایک مثال پیش کریں، نہیں ملے گی آپ کو۔ ہاں، بعض اکابرین کے واقعات ملیں گے کہ تقوی طہارت کی وجہ سے حدیث ان کے سامنے نور نظر آتی تھی، لیکن اللہ کی سنت نہیں ہے نا، کچھ قدرت ہے، کچھ سنت ہے۔ ہم اور آپ قدرت کے تو متبع نہیں ہے نا، ہم اور آپ کس کے متبع ہیں؟ سنت کے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا، کر کے دکھایا۔ اللہ نے باپ کے بغیر پیدا کیا ہے، اللہ نے ماں کے بغیر پیدا کیا ہے، قدرت ہے نا۔ اب ایک انسان چاہے کہ نہیں مجھے اس نظام پہ چلنا ہے، آپ غلط کر رہے ہیں جی۔ مجھے جو ہے نا وہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، ان میں سے جا کے میری سوئی وہاں پہ ٹک رہی ہے جس اللہ والے کو نا حدیث نور نظر آتی تھی، مجھے وہ چیزیں حاصل کرنی ہے۔ وہ نور آپ کو نظر آتا ہے، امام الانبیاء کا نور نظر نہیں آتا آپ کو؟ صحابہ کرام کا نور نظر نہیں آتا آپ کو کہ انہوں نے کس طریقے سے علم حاصل کیا تھا؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں کبار صحابہ کرام، بدری صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے پہ رات گزارا کرتا تھا علم حدیث کے لیے، لیکن کسی صحابی نے کہا کہ بیٹا اٹھیں، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور آپ تو ہیں متقی پرہیزگار، کیوں لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں آپ؟ کبھی اس آیت کی تشریح تفاسیر میں تو دیکھ لیں، ابن کثیر نے کیا فرمایا ہے، تفسیر مظہری میں کیا ہے، روح المعانی میں کیا ہے، اکابرین نے کیا فرمایا ہے، پتہ ہی نہیں۔ افسوس اہل علم پہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا جاتا ہے ہم تیار ہیں۔ تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ حسن بن ابی جعفر اپنے زمانے کا نیک انسان تھا، اور لوگوں کا ان سے تعلق تھا، عقیدت تھی، عوام کی عقیدت تھی، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ضعیف ہے، منکر الحدیث۔ ذرا کھولیے گا تقریب التہذیب، استاد یہ تو آپ کی باتیں ہیں نا، ابن حجر نے کیا فرمایا ہے؟ دیکھیں بھائی، میں تو محض ناقل ہوں، اللہ بچائے بڑی باتوں سے، محض ناقل۔ یہ آگے دیکھیں 1222، الحسن بن ابی جعفر الجفری بضم الجیم و سکون الفاء۔ آیا نہیں آیا؟ میں سے پڑھ رہا ہوں نا، مس گائیڈ نہیں کروں گا، اور جہاں پہ شک ہو بتا دوں گا، میرے علم میں نہیں ہے، دیکھ لیں۔ الجفری بضم الجیم و سکون الفاء البصری ضعیف الحدیث مع عبادتی و فضلہ۔ عابد اپنے لیے ہوگا، علم حدیث میں حدیث کے لائن کا بندہ ہے نہیں ہے، لیکن ہمارا عجیب و حال ہوتا ہے، کہتے نہیں کہ کسی بندے نے اشتہار دیا کہ ایک باشرع اور پرہیزگار نمازی ڈرائیور کی ضرورت ہے، پہنچ کے ایک صاحب جی، شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی، بڑی بڑی داڑھی تھی، تسبیح ہاتھ میں تھی، ٹوپی پہنی ہوئی تھی، پہنچ گئے جناب مالک کے پاس، جی وہ آپ کا اشتہار آیا تھا کہ آپ کو جو ہے نا وہ ایک باشرع
نمازی اچھے انسان کی ڈرائیور کی ضرورت ہے، تو میں نمازی بھی ہوں، اچھا آدمی بھی ہوں، باشرہ بھی ہوں، آپ کے سامنے ہوں. اچھا جی بتاؤ کہ ڈرائیونگ کتنے کی؟ وہ تو آپ سکھائیں گے نا. ڈرائیونگ کتنے کی ہے؟ نہیں، وہ تو مجھے آپ سکھائیں گے نا. آدھی بات لے لی. ہم سمجھتے ہیں میں نے اشراق، چاش، تہجد پڑھ لی اور کسی نے مجھے خلافت دے دی، بس 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 اب ضرورت نہیں مجھے، مفسر ہوں، محدث ہوں. اب ظاہر بات ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ علم سردار بننے سے پہلے حاصل کرو. اسی لیے کہ مجاہد بن جبر فرماتے ہیں کہ متکبر اور مستحی، متکبر اور شرم کرنے والا بندہ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا. اگر وقت سے پہلے آپ کو خلافت دے دی گئی، وقت سے پہلے آپ کو بڑا بندہ بنا دیا گیا اور آپ اس کے اہل ہی نہیں تھے، تو آپ خود شرمائیں گے کہ یار میرے بیان میں تو ہزاروں لوگ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اب اگر میں کس سے پڑھوں گا تو میری شیخی میں فرق آئے گا. وہ بندہ کبھی نہیں پڑھ سکتا کسی سے، اس کی خامی کا ازالہ کبھی نہیں ہو سکتا. صحیح بخاری کھولیں، یہ جو میں نے قول نقل کیا صحیح بخاری میں موجود ہے، یا آپ نے پڑھا ہے کتاب العلم میں، قال مجاہد لا يتعلم. دیکھیں میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میرا کام بتانا ہے آپ حضرات کو. اگر کوئی بندہ اپنے مزاج سے کچھ اور سمجھ رہا ہے تو وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. آپ میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہیں، سماعت کے لیے آئے ہیں، میرے سے پوچھو گی قیامت والے دن کیا وقت نکال کے یہاں پہ آئے ہیں. میں اگر آپ کو صحیح طریقے سے نہ پڑھاؤں، امانت کے مطابق نہ پڑھاؤں، غلط چیزیں ہوں گی. جو چیزیں پڑھی ہیں، بڑوں سے سیکھی ہیں، سنی بتاؤں گا میں آپ کو. صحیح بخاری میں آ گیا، دیکھیں بخاری پڑھی ہے نا، دیکھیں وقال مجاہد لا يتعلم العلم مستحین ولا مستكبر. صحیح بخاری میں آ رہا ہے. امام مجاہد بن جبر المکی فرماتے ہیں کہ علم کبھی بھی حیا والا بندہ نہیں سی سکتا. عرفی حیا، عرفی حیا. جی اب میں تو بڑی عمر کا ہو گیا ہوں، میں تو خود کسی کا خلیفہ ہوں، شیخ ہوں، ہزاروں لوگ میرے بیانات سنتے ہیں، لوگ روتے ہیں، میں نہیں کر سکتا بھائی. تو پھر آپ بیان کرنا بھی چھوڑ دیں. قاص نہ بنے، خدا را قاص نہ بنے. تحذیر الخواص بحدیث القصاص. ولا مستکبر، متکبر آدمی. متکبر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے پر تنقید، کسی کو نہ ماننا، بس جو کھوپڑی میں آ رہا ہے اسی کو مان رہا ہے. متکبر بندہ کبھی اصول و ضابطہ کو فالو نہیں کرے گا، اپنے آپ کو ماننے والا ہوگا. وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا نعم النساء نساء الانصار. بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں. لم یمنعہن الحیاء، کہ ان کو عرفی حیا روکتا نہیں ہے. ان یتفقہن فی الدین، کہ وہ دین کو سمجھیں. فلاں کیا کہے گی، دادی ہو گئی ہے اس کو نماز کے مسائل کا نہیں پتا، نانی ہو گئی ہے ان کو روزوں کے مسائل کا نہیں پتا، طہارت کے مسائل کا نہیں پتا، عرفی حیا کی وجہ سے. اور بڑا حیا جو آتا ہے نا وہ تجوید کے کاموں میں آتا ہے. شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم اعلیٰ کام کی طرف جائیں، اور سارے کام کریں گے، بیانات میں جائیں گے، تبلیغی بیانات میں جائیں گے، جہاں پہ موقع آئے گا کہ بھائی ایک قاری صاحب کو ہائر کر لیں، اپنی تجوید درست کر لیں. اور اگر آپ فاضل مولوی ہیں، آپ کی عربی صرف نحو کمزور ہے، تو کسی استاد کو لے لیں، صرف کو نحو کو صحیح کر لیں، عبارت کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں. اگر آپ نے علمی لائن کا انتخاب کیا ہوا ہے تو اپنے آپ کو مضبوط تو کریں. یہ مجھ سے نہیں ہوگا، اعلیٰ کام کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن ماشاءاللہ موصوف کو شوق کیا ہے؟ امت کی اصلاح کرنے. تعلموا قبل ان تصودوا. دوبارہ اسی بات پہ آئیے. الجفری کی ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ ضعیف الحدیث، عابد زاہد اپنے لیے ہوں گے لیکن حدیث میں کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. من السابعہ، یعنی کہ ان کا انتقال کیا ہوا ہے؟ بعد المئہ، 100 کے بعد ہوا ہے.
مات سنت 67 کب ہوا ہے؟ 167 میں، 167 میں۔ کس کے راوی ہیں؟ ترمذی کے اور قاف ابن ماجہ۔ تا کا مطلب کیا ہے؟ سنن ترمذی، قاف کا مطلب کیا ہے؟ ابن ماجہ۔ سیاہ ستہ میں ان دو کتابوں میں ان کی روایت آئی ہے۔ ہم آپ کو ان کی روایت دکھاتے ہیں سنن ترمذی کی۔ سنن ترمذی میں روایت ہے 334۔ دیکھ رہے ہیں ایسے راوی کو پکڑا جاتا ہے۔ 334 روایت ہے سنن ترمذی کی۔ یہ جفری صاحب وہاں پہ آئیں گے اور پھر امام ترمذی کلام بھی کریں گے۔ دیکھیں 334 میں روایت آ گئی، میں روایت پڑھوں گا۔ بالسند المتصل منا الى الامام الترمذی رحمہ اللہ قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داؤد۔ ابو داؤد کون سے ہیں یہ والے؟ طیالسی۔ ابو داؤد طیالسی یہ مقدم ہے، ان کا انتقال ہوا ہے 204 ہجری میں۔ قال حدثنا الحسن بن ابی جعفر، یہی ہے جفری۔ عن ابی الزبیر عن ابی الطفیل عن معاذ بن جبل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستحب الصلاة فی الحیطان۔ ترجمہ کرے مولوی صاحبان، کون کرے گا؟ کان یستحب الصلاة فی الحیطان، حمزہ۔ مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ فقہ ہم نے اتنی پڑھی ہوتی ہے کہ جہاں بھی جاز یجوز استحب یستحب آتا ہے ہم سمجھتے مستحب ہے۔ اب کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ کان یستحب، آپ پسند فرمایا کرتے تھے کہ آپ نماز کسی باغ میں پڑھیں، ہریالی ہو، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوں اور کیفیات پروان پر ہوں، مزہ آتا ہے نا۔ لیکن قال ابو داؤد، ابو داؤد فرماتے ہیں یعنی البساتین، انہوں نے تشریح کی ہے حیطان کی، باغوں میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جہاں گھومنے پھرنے جائیں وہاں بھی 2 رکعتیں پڑھ کے آیا کریں، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس پہ کسی نے سجدہ نہ کیا ہو۔ آگے حدیث معاذ حدیث غریب، فرماتے ہیں امام ترمذی کلام کریں گے لا نعرف الا من حدیث الحسن بن ابی جعفر، حسن بن ابی جعفر سے روایت مروی ہے، اور یہ جو بندہ حسن بن ابی جعفر ہے ان پہ کلام کیا گیا ہے۔ والحسن بن ابی جعفر قد ضعفه یحیی بن سعید، یحیی بن سعید نے ضعیف قرار دیا ہے۔ وغیرہ، آج مجھے بتائیں، الحمدللہ فن حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کا موقع دیا ہے۔ میں نام تو نہیں لیتا، لیکن اگر میں آج حضرت یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے کہوں کہ فلاں شیخ حدیث میں ضعیف ہیں، آپ برداشت نہیں کریں گے، برداشت نہیں کریں گے، آپ ناراض ہو جائیں گے کہ جی یہ تو تکبر ہے، بڑا پن ہے، مقابلہ بازی ہے اور وہ قبول نہیں کرنا ہے۔ اس میں تکبر کی بات کیا ہے؟ حقیقت بتائی جا رہی ہے نا۔ کوئی قاری مقری کسی بندے کے بارے میں یہ کہے کہ جی فلاں جو صاحب ہیں ٹھیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، لیکن تجوید کمزور ہے، لحن جلی کرتے ہیں، لحن خفی کرتے ہیں۔ اب اس پہ آپ کہیں گے نہیں جناب، نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے، پھر کون کہے گا؟ آپ کہیں گے کیا؟ قاری مقری آپ ہیں، وہ ہیں؟ یعنی کہ ہم غلط رخ پہ ایسے چل پڑے کہ ہم حقیقت کا تصور نہیں کر سکتے، کہ ہمیں حقیقت نہ بتائی جائے۔ ہر حدیث کو بیان کرنے والا محدث نہیں ہوتا۔ حسن بن ابی جعفر نے کافی حدیثیں بیان کی، متقی پرہیزگار تھے، لیکن ان کی لائن نہیں تھی، ان سے غلطیاں ہوئیں، تسامحات ہوئے، ان باتوں کو مان لیں۔ والحسن بن ابی جعفر قد ضعفه یحییٰ بن سعید وغیرہ، وابو الزبیر اسمہ محمد بن مسلم بن تدرسہ، وابو الطفیل اسمہ عامر بن واثلہ۔ اگلا عنوان ہے باب فی الاسراء۔ آج ہماری گفتگو کافی طویل ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسی میں موقوف کریں گے، آگے اسراء کی کچھ روایتیں آئیں گی تو انشاءاللہ کل کی کلاس میں اس کو ہم بیان کریں گے۔ آپ طلبہ سے یہی گزارش ہے کہ کلاس میں آنے کا اہتمام کریں،
10-12 دن کا سبق ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مختلف دورے ہو رہے ہیں، دورہ صرف نحو وغیرہ بہت کچھ ہو رہا ہے، حدیث کا دورہ کہیں نہیں ہوتا۔ اور حدیث کا دورہ اس طریقے سے بڑی شان بان کے ساتھ ساری باتیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، بہت ساری چیزیں الحمدللہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں ہر اعتبار سے۔ کوشش ہے کہ تاریخ، تفسیر، فقہ، تصوف کے حوالے سے باتیں بھی ہوتی رہیں۔ تو وقت کم ہے، ٹھیک ہے نا، سیکھنے کا موقع زیادہ ہے، آیا کریں، سیکھیں، انہی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رضامندی عطا فرمائے اور احادیث مبارکہ کی ظاہری باطنی برکات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔